لاسٹ ٹائم پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا سیکٹیرینزم کے کازز، جس کے اندر انکمپریہنشن آف اسلامک ٹیچنگز، قرآنک ٹیچنگز اینڈ سنہ، قرآن کی تعلیمات کو نہ سمجھنا، سنت کو نہ سمجھنا، اور بے دھڑک جو ہے قرآن اور سنت سے ہٹ کے باقی تعلیمات پہ عمل کرنا۔ اور سیکنڈ پہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا، اس میں اکانومک انٹرسٹ بھی تھا، بلائنڈ فالوئنگ، لوگوں کا اندھا دھند ایسے لوگوں کو فالو کرنا جو اسلام کے بارے میں زیادہ تر نہیں جانتے۔ اکانومک انٹرسٹ، لوگوں کا جو ہے اس کا فائنینشیل انٹرسٹ جو ہے، جس کی وجہ سے وہ بات کرتے ہیں جو لوگ سننا چاہتے ہیں اور وہ نہیں کرتے جو لوگ نہیں سننا چاہتے۔ فیری ایڈریسز، غصے والے جو ہے نا کتاب، جس کے اندر لوگ صرف اپنے آپ کو درست مانتے ہیں اور باقی سب کو غلط مان لیتے ہیں۔ انٹالرنس، برداشت کا نہ ہونا، تو یہ سب اس کے اندر ہم نے کل پڑھے تھے 5-6 کازز۔ تو اس کے بعد اگر آپ نے وہ نہیں پڑھے تو پہلے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سیکٹیرینزم کے جو ایفیکٹس ہیں وہ آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں، جس میں سب سے بڑا جو ایفیکٹ ہے وہ اس میں بلڈ شیڈ ہے، نیگیٹو امیج آف اسلام میں، اور اللہ ذات اور سوشل ڈسرپشن، اللہ تعالیٰ کا غصہ۔ جیسا کہ کل یا پرسوں ڈیفینیشن کے اندر ہم نے ایک آیت بھی پڑھی تھی سورہ الانم کی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں، وہ قدرت رکھتا ہے، وہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ تمہارے اوپر عذاب بھیجے، تمہارے اوپر سے، تمہارے پاؤں کے نیچے سے، اور تمہیں فرقوں میں بانٹ دے۔ اور وہ کس طریقے سے اپنے آیتوں کو بار بار دہراتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لیتے ہیں، تاکہ جو ہے ہم اس میں سرخرو ہو سکیں۔ اور یہ فرقہ واریت ایک عذاب کے طور پر کہا گیا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اس میں صرف ایک ہی کامیاب ہوگا، اور وہ ہوگا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہوا ایک امن پسند زندگی گزارے گا۔ تو اسلام کے اندر جہاد تو ہے، لیکن جہاد ان کے خلاف ہے جو ہمارے خلاف ایک چال بنتے ہیں اور اس میں پہل کرتے ہیں، جو جنگ میں پہل کرتے ہیں۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جنگ میں پہل نہیں کی۔ جنگ بدر کے اندر تقریباً جو ہے وہ کافی دن جو ہے وہ ان لوگوں نے، کافروں نے ایک خیمہ لگائے رکھا۔ جنگ بدر یا جنگ احد کے اندر ہے، تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل نہیں کی، اور جنگ سے پہلے وہ ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ بات چیت سے بات جو ہے وہ سلجھ جائے۔ لیکن کبھی کافروں سے بھی جو ہے نا وہ جنگ میں پہل نہیں کی، جہاد کیا تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کیا، اسلام کو بچانے کے لیے کیا۔ تو ہمارے اوپر کوئی مسلط کرتا ہے جنگ تو ہم اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائیوں پر کوئی ظلم کرتا ہے تو ہم ان مسلمان بھائیوں کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں۔ لالچ اور اس کی خاطر ہم جو ہے نا، اور کسی ایسے بے بنیاد باتوں کی خاطر ہم جہاد نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر اب کشمیر اور فلسطین کے بھائی اگر جو ہے نا اس میں ہے، مشکل میں ہے، تو ہمارا جہاد وہاں کام آئے گا، بات چیت سے، اور ان کو جو ہے نا ایک امن پسند طریقے سے ان کو آزاد کرنے کا۔ اگر اتنا ہی غصہ اور اتنا ہی آپ کے اندر ولولہ ہے تو جہاں جائیں وہاں دکھائیں، ان سے بات کریں۔ تو ہم جو ہے اپنے ہی کنٹریز کے اندر آپس میں ہی اتنے گتھم گتھا ہے کہ ہمیں ٹائم نہیں ملتا، ہمیں وہ نظر ہی نہیں آتے۔ ہاں، جب کشمیر کا ڈے آتا ہے، جب کوئی ایسی کشمیر کی
جو ہے نا بات آتی ہے تو ہم جو ہے نا صرف ایک ایڈریسز دے سکتے ہیں، ہم خطاب کر سکتے ہیں. ہم کسی کو للکار کے یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہم تمہارے جو ہے نا طرف آ رہے ہیں، کشمیر کو آزاد کرو. ہم ان سے بات چیت کر کے کوئی اس کا حل نکال نہیں سکتے، بس ایک خطاب ہی کرتے جا رہے ہیں، ایک وعدے ہی کرتے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلا جو اس میں ایفیکٹ ہے سیکٹیرینزم کا وہ یہ ہے کہ وین سیکٹیرینزم اینڈ ہیٹ کمپین گو آن انچیکڈ، جب ایک فرقہ پرستی اور نفرت کی لہر ہے یہ بے روکے اور جو ہے نا بغیر چیک کیے پھیلتی ہے، تو دا لینڈ از فلڈ ود دا بلڈ آف انوسینٹ پیپل، تو وہ خطہ اور زمین بے گناہ لوگوں کے خون سے بھر جاتی ہے. جب لوگ اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ یہ جو خون بہا ہے وہ کس وجہ سے بہا ہے، اکثر لوگ ایکسٹریمزم کی وجہ سے، سیکٹیرینزم کا جو ہے نا اور ایک اپنے آپ کو بچانے کے لیے اکثر واقعے ایسے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کسی کو قتل کر کے اللہ اکبر کی آواز لگا دی اور کہا کہ یہ گستاخی کرتا تھا. پھر اس کی تہہ میں نہیں جایا گیا، اس کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا، اس کی کسی نے تفتیش نہیں کی، لوگوں نے بلائنڈ فالوئنگ کے ذریعے اس کو بچانے کی کوشش کی. اگر اس کی تہہ میں جایا جائے، اگر اس کو واقعی اس نے ایسا وہ گستاخ طور قتل کیا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، اسے رعایت دی جاتی ہے، رعایت دی جائے. اور الگ اگر وہ جو ہے اس نے ایسا اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے کیا اور اپنے انٹرسٹ کے علاوہ اس نے جو ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایسا کیا، تو پھر اس کو سزا دی جائے کہ تاکہ باقی کے لیے عبرت بنے کہ یہ کس طریقے سے جو ہے نا انہوں نے اسلام کو اپنے ایک مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو باریکی سے ہر چیز کو جو ہے نا جائزہ لیا جائے. ان این اسلامک سوسائٹی ایوری مسلم از اوبلیگیٹڈ ٹو فالو دا قرآن اینڈ سنہ. ایک اسلامک سوسائٹی کے اندر ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ قرآن کی تعلیمات اور سنت کی تعلیمات پر عمل کرے. ہم جو ہے فرقہ پرستی میں بہت آگے ہیں، ہم جو ہے ایکسٹریمزم کے اندر بہت آگے ہیں، لیکن ہمیں نہ نماز کا پتہ ہے، نہ روزے کا پتہ ہے، نہ زکوٰۃ کا پتہ ہے. زکوٰۃ کا ٹائم آتا تو ہم اپنے بینکوں سے تمام بینک بیلنس نکلوا کے اپنی تجوریوں بھر لیتے ہیں. جب روزے کا وقت آتا ہے تو ہم اپنی صحت کا بہانہ بناتے ہیں. جب نماز کا کہا جاتا ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم بیزی ہونے کا بہانہ بناتے ہیں. ہمیں تعلیمات کا نہیں پتہ، ہم اس پر عمل نہیں کرتے، ہم اپنے 5 پلرز کو پورا نہیں کر رہے، لیکن ہم باقی چیزوں کے اندر بہت آگے ہیں جو کہ ایک نفرت پھیلا رہی ہیں چیزیں. تو وہ کہتا ہے کہ ایک اسلامک سوسائٹی کے اندر ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم قرآن کی تعلیمات اور سنت کی تعلیمات پر عمل کریں. بٹ نان مسلم آر فری ٹو فالو دیئر اون ریلیجن. غیر مسلموں کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنی عبادات جیسی بھی ہیں وہ کر سکتے ہیں. تو اسلام کے اندر جبر نہیں ہے. اسلام کے اندر اگر جہاد ہے تو وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہے. کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی جہاد کیا ہے تو پہلے اس سے بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی ہے. اگر نہیں ہوا تو کافروں کی وجہ سے، نان مسلم کی وجہ سے پہلے جنگ کی جو ہے نا چڑھائی ہوئی ہے، پہلے پہل انہوں نے کیا. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈیفینڈ کیا، کبھی پہل نہیں کی. تو ہمارے لیے جہاد ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے، اپنے مسلمان بھائیوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. کشمیری بھائی اور فلسطینی بھائی، ایسے لوگ جو ظلم سہ رہے ہیں، اس ظلم کو ختم کرنے کی اجازت ہے ہمیں. ہم اس ظلم کو ختم نہیں کرتے بلکہ آپس میں گتھم گتھا ہیں. بٹ انفارچونیٹلی دس سینس آف ٹالرنس ہیز بیکم اسکیئرس ان مسلم سوسائٹی. کہ کہتے بدقسمتی سے یہ جو برداشت ہے یہ مسلم سوسائٹیز کے اندر بہت قلیل، بہت کم ہے.
killing a human without unlawful reason has been equaled with the killing of the whole humanity. ایک انسان کا قتل بغیر کسی قانون کے پوری انسانیت کا قتل ہے. Unfortunately, lot of blood has been shed on the ground Muslim countries and Muslims are killing Muslims. کہتے ہیں بدقسمتی سے بہت سا خون زیادہ تر مسلم کنٹریز کے گراؤنڈ پر بہا جاتا ہے اور اس میں مسلمانوں کو ہی قتل کر رہے ہیں. This has tarnished the image of Islam of being an epitome of peace. تو یہ ایک اسلام کے امیج کو یوں سمجھ لیں آلودہ کرتا ہے، اسلام کے امیج کو خراب کرتا ہے. آف بینگ این ایپیٹومی آف پیس، ایک پیس کا خلاصہ ہونے کے ناطے سے، ایک امن کا خلاصہ ہونے کے ناطے سے، ایک امن کا گہوارہ ہونے کے ناطے سے. ہم امن کا گہوارہ ہیں، لیکن امن کا گہوارہ ہونے کے ناطے سے ہمارا جو ایک امیج ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے چند ایک لوگوں کی وجہ سے. نیگیٹو امیج آف اسلام وہی نیکسٹ آگے آ رہا ہے. when any untoward incident takes place، جب کوئی ایسا ناگوار واقعہ پیش آتا ہے، میڈیا کورز دا ہول ایپیسوڈ ود مچ زیل، تو میڈیا جو ہے نا وہ بہت جوش و جذبے سے اس کو جو ہے نا کور کرتا ہے. میڈیا بہت یوں سمجھ لیں کہ بہت زیادہ ایک جو ہے نا ایک رول ادا کرتا ہے ان تمام چیزوں کے اندر جتنے بھی ایک ہمارے خطے میں ڈسرپشنز ہوتی ہیں. بیکاز آف وہ اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے جھوٹ اور سچ کے اندر فرق ہی نہیں دیکھتے. ہم اپنی روایات کو بھول چکے ہیں. ہمارے پاس جو ہے نا ایک لالچ اور پیسے کی لالچ نے تمام ایک روایات کو بھلا دیا ہے، جس کے اندر ہم نہ اپنائیت کو دیکھتے ہیں، ہم نہ مسلمانوں کے وقار کو دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ریٹنگز کو، ہم دیکھتے ہیں لالچ کو. ہم نے کبھی سچ اور جھوٹ کے اندر فرق نہیں رکھا. اینڈ وین دس heinous ایکٹ از کیریڈ آؤٹ ان دا نیم آف ریلیجن، لیکن اگر ایسا کوئی ناگوار واقعہ جو ہے اسلام کے نام پر ہوتا ہے، کسی مذہب کے نام پر ہوتا ہے، تو میڈیا گیوز اٹ میکسیمم پروجیکشن. تو میڈیا اس کو بہت زیادہ ابھار دیتا ہے. دے نوئنگلی اور ان نوئنگلی، تو وہ کچھ جانے اور انجانے میں ایگزورٹ پیپل ٹو ٹرن اوے فرام دا ریلیجن، تو لوگوں کو جو ہے نا اپنے مذہب سے الگ کرنے کی، مذہب سے دور ہونے کی جو ہے نا وہ ترغیب دیتے رہتے ہیں. وہ منہ سے نہیں کہتے، لیکن ان کے کام ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ اپنے ریلیجن سے الگ ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں. دس پروجیکٹس دا نیگیٹو امیج اباؤٹ اسلام، ان کا ایسا کرنا اسلام کا جو امیج ہے اس سے غلط ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا غصہ اس پہ جو ہے وہ ہم پر آتا ہے ٹکڑوں میں بٹنے کی وجہ سے. وین مسلم ٹرن اوے فرام دا ٹیچنگز آف دا ہولی قرآن، جب لوگ ہولی قرآن کی تعلیمات سے دور ہوتے ہیں، سنت کی تعلیمات سے دور ہوتے ہیں، اینڈ انڈلج انٹو ایکٹیویٹیز پروہیبٹڈ بائی اسلام، اور ایسی عادات ڈالتے ہیں کہ جو اسلام کے اندر منع کی گئی ہیں، دین Allah's wrath is sure to come، تو یہ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ان پر آئے گا. ان تمام عادات میں سیکٹیرینزم ہے. ان فیکٹ بے شک is the wrath of Allah because Muslim forgot the Quranic message and disobeyed Allah Almighty. سیکٹیرینزم وہ کہتا ہے حقیقت میں ایک اللہ تعالیٰ کا غصہ ہی ہے، جو کہ کس وجہ سے آیا ہے کہ انسان قرآن کے میسج کو، قرآن کی تعلیمات کو بھول گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں. ڈویژن آف دی پیپل انٹو ڈفرینٹ سیکٹس، لوگوں کا مختلف فرقوں میں بٹنا از Allah's wrath، اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے. اکارڈنگ ٹو دا ورس آف سورہ الانم، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو سورہ الانم بتائی تھی، بلکہ لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الانم کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کے پاس قدرت ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، وہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ تمہارے اوپر عذاب بھیجے، تمہارے اوپر سے، تمہارے پاؤں کے نیچے سے، اور تمہیں فرقوں میں بانٹ دے. اور اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنی آیات کو دہراتے ہیں، کیا تاکہ تم سمجھ سکو. تم سمجھتے نہیں ہیں، ہمارے اندر یہ سمجھ نہیں ہے کہ ہمارے اوپر جو ایک سیکٹیرینزم کا فرقہ پھیلا، سیکٹیرینزم کا ایک اثر پھیلا ہوا ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے. اور اس کا ثبوت وہ آیت ہے. اس کے بعد ہے سوشل ڈسرپشن، جس کے اندر آ جاتا ہے اسلام ڈز ناٹ سپورٹ انارچی اینڈ چاؤس ان دا سوسائٹی. اسلام کسی لا لیسنس کو، بے قانونی کو، قانون کی خلاف ورزی کو، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی انتشار کو معاشرے کے اندر پھیلنے کی اجازت نہیں دیتا. اسلام ہیز کم ٹو یونائٹ پیپل، اسلام لوگوں کو
متحد کرنے کے لیے آیا ہے، اینڈ ناٹ ٹو سپریٹ دیم، اور انہیں الگ کرنے کے لیے بالکل نہیں آیا۔ سیکٹیرینزم ڈز ناٹ اٹریکٹ دا ہارٹس، جو فرقہ پرستی ہے وہ لوگوں کے دلوں کو نہیں چھوتی، بلکہ ان کو ایک دوسرے سے الگ کرتی ہے، ریپیلز دیم۔ نو ادر ریزلٹ may کم فرام اٹ، اس سے کوئی اور نتیجہ تو اخذ نہیں کیا جا سکتا ایکسیپٹ، سوائے اس کے سوشل ڈسرپشن، لوگوں کے درمیان انتشار کا پیدا ہونا، الگ ہونا، اینڈ ڈسٹرکشن آف پیس، اور امن کا برباد ہونا۔ تو یہ 4 بہت بڑے ایفیکٹ ہیں جو سیکٹیرینزم کی وجہ سے پھیلتے ہیں۔ وش یو بیسٹ آف لک۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق اور سچ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔